ہمارا آج کا ٹاپک پریوی کونسل اور کابینہ سے متعلق ہے۔ پہلے پریوی کونسل کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کس طرح سے سٹارٹ ہوئی۔ پریوی کونسل کا آغاز جو ہے وہ نارمن دور حکومت میں ہوا۔ شاہ ولیم نے 1006 میں امور ملک چلانے کے لیے 2 ادارے قائم کیے، جن میں سے ایک جو ہے وہ مجلس اعلیٰ اور دوسری جو ہے وہ شاہی عدالت کہلاتی تھی۔ مجلس اعلیٰ کو بادشاہ خود نامزد کرتا تھا اور ان کی تعداد جو ہے وہ آہستہ آہستہ کافی بڑھ گئی، تو بادشاہ نے اس سے جو ہے وہ پارلیمنٹ کا کام لینا شروع کر دیا، اور کچھ ممبر جو ہیں وہ شاہی عدالت کے طور پر بادشاہ کی مدد کرنے لگے۔ جب شاہی عدالت کی تعداد بھی بڑھ گئی تو بادشاہ نے خاص مشیروں کی ایک کونسل قائم کر لی۔ یہی کونسل جو ہے وہ پریوی کونسل کہلائی جانے لگی۔ آج کل جو ہے وہ اس پریوی کونسل کا ممبر ہونا ایک اعزاز کی بات ہے۔ تاجدار یا بادشاہ جو ہے وہ وزیر اعظم اور وزراء کی سفارش پر پریوی کونسل کے ممبران کی جو ہے وہ نامزدگیاں کرتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون جو ہے وہ ممبر چنے جاتے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ کابینہ کے تمام وزراء ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ شاہی خاندان کے تمام افراد شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اعلیٰ عہدوں پر فائز غیر سیاسی افسران ہیں، جیسے مثلاً آرچ بشپ وغیرہ، اور لارڈ جسٹس آف اپیل بھی اس کا ممبر ہوتا ہے۔ آج کل اس کے ممبران کی تعداد جو ہے وہ 330 ہے، جو رازداری کا حلف اٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس کے فرائض ہیں کہ پریوی کونسل کیا فرائض سر انجام دیتی ہے۔ کونسل کا حکم ہی قانون کے نفاذ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ انتظامی احکامات بھی کونسل کے ذریعے جاری ہوتے ہیں۔ نئی پارلیمنٹ کے چناؤ کا اعلان بادشاہ کونسل کے 5 ممبروں کے سامنے منظور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پریوی کونسل کو چند مشاورتی فرائض بھی حاصل ہیں۔ پریوی کونسل کی ایک جوڈیشل کمیٹی ہوتی ہے، اور ایک کمیٹی جو ہے وہ یونیورسٹیوں کے لیے چارٹر کا تعین بھی کرتی ہے۔ بعض پیچیدہ دستوری معاملات بھی کونسل کو بھیجے جا سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پریوی کونسل اور کابینہ میں فرق کیا ہے۔ پریوی کونسل حکومت کے بعض فیصلوں کو قانونی شکل دیتی ہے، جبکہ کابینہ جو ہے وہ اکثر معاملات کے متعلق پالیسی ساز ادارے کا کام کرتی ہے۔ کابینہ کا اجلاس جو ہے وہ وزیر اعظم طلب کرتا ہے، اور کونسل کا اجلاس جو ہے وہ کونسل کا کلرک بلاتا ہے۔ پریوی کونسل کا لارڈ پریزیڈنٹ کابینہ کا سینئر ممبر ہوتا ہے۔ جب پریوی کونسل مختلف شعبوں کی سرگرمیوں پر غور کرتی ہے تو اس کام کی ذمہ داری متعلقہ شعبے کے وزیر کو سونپی جاتی ہے۔ کابینہ کے متعلق آپ کو بتاتی چلوں کہ کابینہ کے متعلق بھی ایسا ہی انداز فکر ہے کہ اس کا قیام جو ہے وہ بھی کسی باقاعدہ قانون کی روح سے عمل میں نہیں لایا گیا، بلکہ یہ بھی جو ہے وہ روایات کی پیداوار ہے۔ پروفیسر منرو کہتا ہے کہ کابینہ شاہی مشیروں کی ایسی تنظیم ہے جس کا انتخاب وزیر اعظم جو ہے وہ تاج کے نام پر اور پارلیمنٹ میں اکثریت کی مرضی سے کرتا ہے۔ پریوی کونسل کے تعارف میں نے بتایا ہے کہ جب مجلس اعلیٰ جو نارمن دور حکومت میں جو ہے وہ پارلیمنٹ کے فرائض سر انجام دیتی تھی، اس کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی، تو بادشاہ کے لیے ان تمام ارکان سے رابطہ قائم رکھنا مشکل ہو گیا۔ لہٰذا چند ارکان پر مشتمل عدالت شاہ کے نام سے انتظامی امور کی دیکھ بھال کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی۔ جب اس انتظامی کمیٹی یعنی عدالت شاہ کے ارکان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہو گئی، تو پھر جو ہے وہ مسائل پیدا ہونے لگے۔
تو اس وقت جو ہے وہ چند چیدہ یا سینئر ارکان پر مشتمل پریوی کونسل کے نام سے ایک اور تنظیم قائم ہوئی، لیکن جب پریوی کونسل کی رکنیت بھی بہت زیادہ بڑھ گئی تو پھر ایک 5 رکنی کمیٹی جو ہے وہ چارلس دوم کے عہد حکومت میں قائم ہوئی۔ یہ کس طرح سے بنائی گئی؟ یہ جو 5 ارکان تھے، ان 5 ارکان کے ناموں کے پہلے حروف کو جوڑا گیا تو اس کا مطلب جو ہے وہ کیبل بنا، لہٰذا اس کو کیبل کے نام سے پکارا جانے لگا۔ چونکہ بادشاہ جو تھا وہ کابینہ کے اجلاس ایک چھوٹے سے کمرے میں منعقد کیا کرتا تھا، تو اس کی مناسبت سے کیبل کی جگہ پہ جو ہے وہ کیبنٹ جو ہے وہ پکارا جانے لگا۔ اب تک کابینہ کے پاس مشاورتی اختیارات تھے، لیکن ولیم سون کے عہد حکومت میں جب مسودہ حقوق کے جاری ہونے سے بادشاہ کے بہت سارے اختیارات پارلیمنٹ کو منتقل ہو گئے تو کابینہ کی حیثیت میں نمایاں اضافہ ہوا۔ پہلے تو کابینہ کے ارکان کا تعلق پارلیمنٹ میں دونوں سیاسی جماعتوں، اس وقت کی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ وگ اور ٹوڈی تھیں، ان سے ہوا کرتا تھا، لیکن 1693 میں بادشاہ نے صرف اکثریتی پارٹی جو اس وقت کی جو ہے وہ وگ پارٹی تھی، اس کے ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی، اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ روایت ہو گئی کہ کابینہ بنانے کا حق جو ہے وہ اسی پارٹی کو ہوگا جو پارلیمنٹ میں اکثریت رکھے گی۔ 1923 میں ایک اور روایت یوں پڑی کہ بادشاہ نے پہلی بار بالڈون کو جو دارالحکومت کا رکن تھا وزارت عظمیٰ کی دعوت دی، جس کے بعد کبھی کسی لارڈ کو وزیر اعظم جو ہے وہ منتخب نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد 1937 میں وزیر اعظم اور وزراء کی جو ہے وہ تنخواہیں مقرر کی گئیں، اور اس طرح سے ان کے عہدوں کو جو ہے وہ پہلی بار قانونی طور پر تسلیم کر لیا گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کابینہ اور وزارتی کونسل میں جو ہے وہ کیا فرق ہے۔ کابینہ اور وزارتی کونسل کی تنظیم اور تعداد میں بڑا فرق ہے۔ وزارتی کونسل کے ارکان بہت زیادہ ہوتے ہیں، مثلا ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 60-70 کے قریب ہے، جبکہ کابینہ کے ارکان کی تعداد جو ہے وہ اس کے مقابلے میں بہت کم ہے، تقریباً 17-18 ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کابینہ کے وزراء اہم شخصیتوں پر مشتمل ہوتے ہیں اور ان کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ در حقیقت کابینہ وزارتی کونسل کے ایک اندرونی کمیٹی کی مانند ہوتی ہے۔ کابینہ کے تمام ارکان وزراء کی کونسل کے رکن ہوتے ہیں، لیکن وزراء کی کونسل کے تمام رکن کابینہ کے رکن نہیں ہوتے۔ جب کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے تو اس میں صرف کابینہ کے ارکان شریک ہوتے ہیں، باقی وزراء شریک نہیں ہوتے۔ تمام اہم امور پر فیصلے جو ہے وہ کابینہ ہی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کابینہ اور وزراء کی کونسل دونوں کی رہنمائی وزیر اعظم کرتا ہے۔ کابینہ کے ارکان اور وزراء کی کونسل کے ارکان کی تعداد کی تنخواہوں میں بھی بڑا فرق ہے۔ مثلا وزیر اعظم اور کابینہ کے ارکان کی جو تنخواہ ہے تقریباً وہ 28,000 پاؤنڈ مقرر ہے، جبکہ باقی وزراء کی سالانہ تنخواہ جو ہے وہ تقریباً 23,000 پاؤنڈ ہے۔ اس کے بعد کابینہ کی تنظیم، فرائض، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ کابینہ کی تنظیم کس طرح کی ہے، یہ کیا فرائض سر انجام دیتی ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ برطانیہ میں وزیر اعظم کا عہدہ جو ہے وہ بڑا اہم ہے۔ وزیر اعظم کابینہ کا سنگ میر ہوتا ہے۔ وزیر اعظم کی تقرری بادشاہ کرتا ہے۔ انتخابات کے بعد دارالعوام میں جس پارٹی کو اکثریت حاصل ہوتی ہے اس کے قائد کو وزیر اعظم مقرر کیا جاتا ہے یا اسے حکومت بنانے کی دعوت دی جاتی ہے۔ اگرچہ انگریزی آئین میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ وزیر اعظم اکثریتی پارٹی سے ہوگا، تاہم اب یہ ایک روایت ہے اور
اس روایت کو جو ہے وہ بادشاہ فالو کرتا ہے اور وزارت عظمیٰ کا عہدہ اسی کے سپرد کرتا ہے جس کو جو ہے وہ پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ وزیر اعظم بننے کے بعد سب سے پہلے اپنی ٹیم کا یعنی اپنی وزراء کا تقرر کرتا ہے۔ وہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے ارکان کو وزیر مقرر کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم ہی یہ فیصلہ بھی کرتا ہے کہ کون وزراء جو ہے وہ وزراء کی کونسل میں رکن ہوگا اور کون جو ہے وہ کابینہ کا رکن ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کس وزیر کو کون سا محکمہ دینا ہے اس کا فیصلہ بھی وزیر اعظم ہی کرے گا، اور جب چاہے وزیر اعظم وزراء کے جو ہے وہ محکمے تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ وہ اگر کسی وزیر کی کارکردگی سے مطمئن نہ ہو تو اس سے مستعفی بھی کر سکتا ہے، اسے کابینہ سے جو ہے وہ نکال بھی سکتا ہے، یا پھر اس کا عہدہ جو ہے اس کا محکمہ جو ہے وہ بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کابینہ جو ہے وہ کیا کیا فرائض سر انجام دیتی ہے۔ سب سے بڑا کام جو ہے وہ کابینہ کا وہ قانون سازی کا ہوتا ہے۔ برطانوی کابینہ کو قانون سازی کے سلسلے میں وسیع اختیارات حاصل ہیں۔ کابینہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کا اجلاس طلب کرتی ہے اور جب چاہے اسے برخاست کر سکتی ہے۔ کابینہ پارلیمنٹ کو توڑ بھی سکتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ قانون سازی جو ہے وہ پارلیمنٹ کا کام ہے، لیکن پارلیمنٹ میں اکثریت کے باعث کابینہ جو قانون بھی چاہے وہ منظور کروا سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قانون کی تجاویز جو ہے نا وہ کابینہ ہی تیار کرتی ہے اور وزارت قانونی مسودات کو مرتب کر کے دارالعوام میں پیش کرتی ہے۔ عام طور پر کابینہ کے ارکان ہی ان مسودات کے محرک ہوتے ہیں اور اصولی طور پر قوانین جو ہے وہ پارلیمنٹ منظور کر لیتی ہے، لیکن عملاً یہ اختیار کابینہ کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ انتظامی اختیارات کابینہ کو حاصل ہیں۔ کابینہ اصولی طور پر جو ہے وہ انتظامی اختیارات تو جو ہے وہ بادشاہ کے پاس ہیں، لیکن عملی طور پر ان اختیارات کو کابینہ جو ہے وہ استعمال کرتی ہے۔ اگرچہ ریاست کا ہر کام بادشاہ کے حکم سے ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً عاملہ کابینہ ہے۔ کابینہ پالیسی تیار کرتی ہے جس پر پارلیمنٹ جو ہے وہ عمل درآمد کرتی ہے۔ پارلیمنٹ کی منظور کردہ پالیسیوں کو کابینہ نافذ کرتی ہے۔ کابینہ پوری انتظامی مشینری کی نگرانی کرتی ہے۔ مختلف محکموں کے درمیان اشتراک اور تعاون بھی کابینہ ہی کی بدولت قائم رہتا ہے۔ اس کے علاوہ قومی اور بین الاقوامی امور بھی سر انجام دیتی ہے۔ کچھ عدالتی قسم کے اختیارات بھی کابینہ کو حاصل ہیں۔ کابینہ کچھ عدالتی فرائض بھی سر انجام دیتی ہے۔ بادشاہ ہر سزا کو معاف کر سکتا ہے، اس میں کمی بیشی کر سکتا ہے، لیکن وہ ایسا تب کرتا ہے جب کابینہ درخواست کرے۔ ظاہر ہے کہ یہ اختیار کابینہ کو ہی ہے کہ وہ سزاؤں میں کمی بیشی کرے یا پھر کسی کو جو ہے وہ معاف کر دے، جبکہ تمام بڑے ججوں کا تقرر بادشاہ جو ہے وہ لارڈ چانسلر کی مرضی سے کرتا ہے۔ اس لحاظ سے کچھ عدالتی اختیارات بھی جو ہیں وہ کابینہ کے پاس ہیں۔ مالیات پر جو ہے وہ مکمل طور پر کابینہ کا اختیار ہوتا ہے۔ کافی مالیاتی اختیارات جو ہیں اس کے مضبوط ہیں۔ مثلا سالانہ بجٹ جو ہے وہ وزارت مالیات مختلف انتظامی محکموں کی ہدایت اور سفارشات کی روشنی میں تیار کرتی ہے۔ بجٹ کا خاکہ کابینہ میں زیر بحث لایا جاتا ہے اور نئے ٹیکسوں کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ کابینہ کی منظوری کے بعد بجٹ دارالعوام میں پیش ہوتا ہے۔
جہاں اس کی ہر شق پر جو ہے وہ بحث ہوتی ہے، اس کی خوبیوں اور خامیوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ کابینہ بجٹ کو منظور کرانے میں بڑی دلچسپی لیتی ہے، کیونکہ اگر بجٹ جو ہے وہ نامنظور ہو جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایوان جو ہے وہ کابینہ کے خلاف ہے اور کابینہ کو جو ہے وہ ایوان کا اعتماد حاصل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اعزازات کے اختیارات ہیں۔ کابینہ قابل اور اہل شخصیتوں کے لیے اعزاز دینے کا فیصلہ کرتی ہے۔ یہ اعزازات کابینہ جو ہے وہ کرتی ہے، لیکن بادشاہ اس کا اعلان کرتا ہے، اور بادشاہ کے اعلان کے بعد جو ہے وہ اس کو یا بادشاہ کے دستخط کے بعد ان احکامات کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خارجہ پالیسی کے جو ہے وہ بھی فرائض اور اختیارات جو ہے وہ کابینہ کے پاس ہیں۔ کابینہ جو ہے وہ ملک کے لیے خارجہ پالیسی تیار کرتی ہے، اور یہ فیصلہ بھی کابینہ ہی کرتی ہے کہ مختلف ممالک کے ساتھ کس قسم کے تعلقات، یعنی کس ملک کے ساتھ کس قسم کے تعلقات جو ہے کس نوعیت کے تعلقات استوار کرنے ہیں۔ اعلان جنگ کا اعلان کرنا ہو، امن رکھنا ہے، معاہدات کرنے ہیں، یہ سارے کام ہوتے تو بادشاہ کی طرف سے ہیں، لیکن اس کا فیصلہ جو ہے وہ کابینہ ہی کرتی ہے۔ تو ان تمام اختیارات اور فرائض کے بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کابینہ ہی جو ہے وہ اصل میں حکومت چلاتی ہے، اور اس سلسلے میں کابینہ جو ہے وہ بہت بااختیار ہے، اور منمانی کی جو ہے تمام فیصلوں پہ، تمام اختیارات پر اپنی مکمل جو ہے وہ منمانی کر سکتی ہے۔